اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء نمبر 149۔ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ اگر تم کسی کار خیر کو ظاہر کرو یا اسے مخفی رکھو یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف فرمانے والا بڑی قدرت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاف کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان تبدو خیرن او تخفوہ، اگر تم بھلائی کھلم کھلا کرو یا چھپ کر، تو اس میں قولی، فعلی، ظاہری اور باطنی، واجب اور مستحب ہر طرح کی بھلائی شامل ہے۔ او تعفو عن سوء، جب برائی سے درگزر کرو گے، یعنی وہ شخص تمہارے بدن، تمہارے اموال اور تمہاری عزت و ناموس کے معاملے میں تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو تم اسے معاف کر دو۔ جو کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ جو کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حد تک اجازت دی ہے بدلہ لینے کی جس حد تک اس پر ظلم ہوا ہے۔ آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص جو کچھ کہیں گے اس کا گناہ پہلے شخص پر ہوگا، بشرط یہ کہ جس کو گالی دی گئی ہے وہ زیادتی نہ کرے۔ دیکھیں، اس نے اگر بڑھ چڑھ کر گالی دینا شروع کر دی یا ہاتھ چلانا شروع کر دیا تو پھر اسے اس کے کیے کا گناہ ملے گا۔ جب تک بدلے کا صرف بدلہ دیا جا رہا ہوگا، یعنی جتنے لڑائی شروع کرنے والے کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا، حساب برابر کیا گیا ہو تو سٹارٹ کرنے والے کو ہی گناہ ملے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک موٹیویشن دی گئی ہے کہ اگر بدلہ لینے کی اجازت ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ معافی اور درگزر کو بہت پسند فرمایا گیا ہے، اور بردباری اور حوصلہ مندی کا درس دیا گیا ہے کہ اگر تم اعلانیہ معاف کر دو یا دل ہی دل میں اس تکلیف کی ٹھیس کو برداشت کرو، اس سے بڑائی بڑھنے کی بجائے دب جائے گی۔ تو ایسی صورتحال میں ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی کی شرارتوں اور سازشوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے رسول اللہ سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں عبداللہ بن عمر کا سر قلم کر دوں، لیکن آپ نے یہ کہہ کر منع فرمایا کہ لوگ کہیں گے اِنَّ مُحَمَّدًا یقتل اصحابہ، کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور موقع پر حضرت ابو بکر صدیق سے ایک شخص بد کلامی کر رہا تھا۔ تنگ آ کر حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ویسے ہی زبان استعمال کی تو نبی نے فرمایا، صدیق، جب تم صبر اور درگزر کر رہے تھے تو تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے اس کا جواب دیا تو اس کی جگہ اب شیطان آ گیا ہے۔ بخاری میں ہے، امام راضی کہتے ہیں آپ کا فرمان ہے، کبھی اور طاقتور وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا کہ ہم کسی کو نہ دیکھیں، صرف اپنے رب کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، اس کے پاس قدرت ہے، وہ ہمیں پکڑ سکتا ہے، پھر بھی وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ وہ چاہے تو ایک لمحہ میں سب ملیا میٹ کر دے۔ ہمارا رب ہمیں کہاں کہاں معاف کر رہا ہے۔ ہم لاشعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر کوئی انسان نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان بھی اپنے اندر معافی کا جذبہ بھارے اور معاف کر دے۔ مسلم میں ہے کہ بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تجھ سے کٹے اس سے ملو، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کرو، جو ظلم کرے اسے معاف کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دوسروں کو معاف کرنے والوں میں سے بنا دے، ہماری زندگی کا ہر لمحہ دوسروں کے ساتھ اچھا
سلوک کرنے، ہمیں دوسروں کی سختیوں کو معاف کرنے والا اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی نفرتوں، قدورتوں اور ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔